بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوے کیے اور ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا۔ اس حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ حجۃ الوداع تھا۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ دوسرا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ میں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جرجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، لوگوں کو خاموش کر دو۔ پھر فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر گھوم کر آ گیا ہے، اس دن کی طرح جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ دیکھو، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار رہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المضر جو جمادی الاول اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید مشہور نام کے سوا اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں؟ پھر دریافت فرمایا، اور یہ شہر کون سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید اس کا کوئی اور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے جو مشہور نام کے علاوہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم بولے، کیوں نہیں، یہ مکہ ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور یہ دن کون سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر علم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور ہم نے سمجھا شاید اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشہور نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تمہارا خون اور تمہارا مال۔ محمد نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن کا تمہارے شہر اور تمہارے اس مہینے میں، اور تم بہت جلد اپنے رب سے ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہاں، پس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ ہاں، اور جو جہاں موجود ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جسے وہ پہنچائیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو جہاں بعض سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کو یاد رکھ سکتا ہو۔ محمد بن سیرین جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو کچھ لوگ ہم میں سے عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے، کچھ حج کا اور کچھ عمرے اور حج دونوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا احرام باندھا تھا۔ جو لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا،
وہ قربانی کے دن حلال ہوئے تھے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنجاسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، پھر یہی حدیث بیان کی۔ اس میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے ہم نکلے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی ویس نے بیان کیا، ہم سے امام مالک نے بیان کیا، اسی طرح جو پہلے مذکور ہوا ہم سے عبداللہ بن یوسف تناسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، پھر یہی حدیث بیان کی۔ اس میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے ہم نکلے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی ویس نے بیان کیا، ہم سے امام مالک نے بیان کیا، اسی طرح جو پہلے مذکور ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیماری نے مجھے موت کے منہ میں لا ڈالا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث خالی میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ میں نے فرمایا، کیا پھر 1/3 کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/2 بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے نہیں جا سکوں گا؟ فرمایا، اگر تم نہیں جا سکتے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے جہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور تم سے کچھ لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹانا، لیکن نقصان میں تو سعد بن خولہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے ظاہر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنا سر منڈوایا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔